ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کرتا ہوں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے مبلغین ملک کے مختلف شہروں اور ریاستوں میں سرگرم عمل ہیں، جہاں وہ نوجوانوں کو دین سے جوڑنے کی انتھک کوشش کر رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد سے لے کر ملک کے کئی اضلاع تک کے مبلغین چبوتروں، نکڑوں، چوراہوں اور فلائی اوورز کے نیچے بے مقصد وقت گزارنے والے نوجوانوں سے ملاقات کرتے ہیں، انہیں زندگی کے حقیقی مقصد کی طرف راغب کرنے کی سعی میں مصروف ہیں۔ موبائل گیمز جیسے پب جی اور فری فائر میں قیمتی وقت ضائع کرنے والے نوجوانوں کو فکری بیداری فراہم کرنے کے لیے بھی خصوصی جدوجہد جاری ہے۔ حیدرآباد میں ممبر محراب فاؤنڈیشن کے مبلغین کا ایک متحرک گروپ سرگرم ہے، جس کی قیادت مفتی سہیل الرحمان قاسمی انچارج شعبہ دعوت عمومی کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ مفتی احسان محسن رحمانی، مفتی شریف الحسن قاسمی، مفتی الماس قاسمی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مبلغین شہر کے مختلف علاقوں میں جا کر نوجوانوں کے درمیان دینی بیداری پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے علاوہ کرناٹک میں مولانا مختار احمد رشادی، مولانا ابراہیم شعیبی اور مولانا وسیم اسعدی سرگرم عمل ہیں، جبکہ مہاراشٹر میں قاری مصطفیٰ مفتاحی، مولوی عدنان الحنفی اور حافظ توفیق اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اتر پردیش میں مولوی خلیل بدری، آسام میں مفتی احمد علی قاسمی، تمل ناڈو میں مولوی نور اللہ احیائی اور بھوپال میں مفتی جنید قاسمی، مفتی رضوان قاسمی نوجوانوں کو دینی شعور فراہم کرنے میں مصروف ہیں۔ اسی طرح تلنگانہ میں مولانا رضوان اسعدی اور مولانا حیدر اسدی اپنی دعوتی مہم کو آگے بڑھاتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ دعوتی مہم کسی رسمی جلسے یا بڑے اجتماعات تک محدود نہیں، بلکہ عملی طور پر نوجوانوں تک پہنچنے اور انہیں براہ راست مخاطب کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے نہ صرف ان کے وقت کے ضیاع کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ انہیں دین سے جوڑنے اور عملی زندگی میں اسلامی تعلیمات کو اپنانے کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن کی کوششیں معاشرتی بگاڑ کو روکنے، نوجوانوں میں دینی شعور پیدا کرنے اور انہیں ایک بامقصد زندگی گزارنے کی راہ دکھانے میں کامیاب ثابت ہو رہے ہیں۔ مستقبل میں ان سرگرمیوں کو مزید وسعت دینے اور زیادہ سے زیادہ نوجوانوں تک پہنچنے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے، تاکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک بہتر معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ ادھر ناظرین گرامی، اتراکھنڈ کی ضلع پوڑی گڑھوال کی سری نگر شہر میں ہر سال منعقد ہونے والا کتاب میلہ اس بار اچانک منسوخ کر دیا گیا، جس پر زبردست بحث ہو رہی ہے۔ کتاب میلے کے منتظمین نے الزام لگایا کہ انہیں گاندھی اور نہرو کی کتابوں کے فروخت پر پابندی کے باعث اجازت نہیں دی گئی، جبکہ مقامی حکام نے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ جموں کشمیر سے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے کئی سطح پر کارروائی چل رہی، اس معاملے پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی انتہائی فعال دکھائی دے۔ جموں کشمیر کے ایل جی منوج سنہا نے حال ہی میں 3 سرکاری ملازمین کو برخاست کرنے کا حکم دیا۔ ان میں پولیس کانسٹیبل فردوس احمد بٹ، استاد محمد اشرف بٹ اور محکمہ جنگلات کے اردولی نثار احمد خان شامل ہیں۔ تینوں ہی اس وقت دہشت گردی سے متعلق الگ الگ معاملوں میں قید و بند کی صعوبت برداشت کر رہے ہیں۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے 10ویں اور 12ویں کے امتحانات آج ہفتہ ملک بھر میں حفاظت کے سخت انتظامات میں شروع ہو گئے۔ اس دوران امتحان میں شرکت کرنے جا رہے طلبہ و طالبات میں کافی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ اس مرتبہ ان امتحانات میں تقریباً 44 لاکھ طلبہ و طالبات شامل ہونے والے۔ اس کے لیے پورے ملک میں 7842 امتحان مراکز بنائے گئے ہیں۔ پہلے دن 10ویں درجے میں انگلش کمیونیکیٹو، انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر کا پیپر ہوگا، وہیں 12ویں درجے کے امتحان کی شروعات انٹرپرینرشپ سبجیکٹ سے ہوگی۔ 10ویں کے امتحانات 15 فروری سے 18 مارچ کے درمیان اور 12ویں کے 15 فروری سے 4 اپریل 2025 تک ہوں گے۔ ناظرین گرامی، سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ افضال انصاری کے خلاف محاکم پر متنازع تبصرہ کرنے کے معاملے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس پر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا، برائی کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو دھمکیاں دی جاتی، لیکن اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں عوام کا منتخب نمائندہ ہوں اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے عوامی مسائل کو اجاگر کرتا رہوں گا۔ ادھر ناظرین گرامی، ہمالیہ کے اوپر ایک نیا طوفان فعال ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ اور راجستھان سمیت کئی ریاستوں میں بارش کے آثار ہیں۔ فی الحال ہماچل پردیش میں ابھی ٹھنڈ نے لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑا ہے۔ محکمہ موسمیات نے تقریباً 17 ریاستوں کے لیے سرد لہر بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ سکم اور ہمالیائی مغربی بنگال میں لوگوں کو صبح کے وقت گھنے کہرے کا سامنا پڑ سکتا ہے۔ اتر پردیش کے پریاگ راج میں جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب ایک بھیانک سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں بولیرو اور بس کے درمیان شدید ٹکر ہوئی۔ اس حادثے میں 10 یاتری جاں بحق ہو گئے، جبکہ 19 افراد زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ پریاگ راج مرزا پور ہائی وے پر میجا علاقے میں پیش آیا ہے۔ اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کے سابق پرو وائس چانسلر پروفیسر بصیر احمد خان، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سابق رجسٹرار حسیب احمد نے جامعہ میں احتجاج کرنے والے طلبہ کی حراست کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ دارالحکومت کی جامعہ میں طلبہ یونین کو آزادی دی جانی چاہیے۔ کانگریس تنظیم میں بڑے پیمانے پر پھیر بدل ہوا ہے۔ کانگریس نے کئی سینئر اور تجربہ کار رہنماؤں کو نئے جنرل سیکرٹری انچارج کے طور پر بڑی ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ کانگریس صدر کھڑگے نے کل 13 ریاستوں اور 4 مرکز کی زیر انتظام
علاقوں میں نئے انچارجوں کا تقرر کیا۔ پارٹی نے بہار، پنجاب اور مدھیہ پردیش سمیت 11 ریاستوں میں نئے انچارج کا تقرر کیا ہے۔ امریکہ سے غیر قانونی ہندوستانی تارکین وطن کو لے کر 2 خصوصی طیارے امرتسر پہنچیں گے۔ پہلی پرواز 15 فروری کو پہنچ رہی ہے جبکہ دوسری پرواز 16 فروری کو پہنچ۔ ان طیاروں کو امرتسر میں لینڈنگ کو لے کر پنجاب میں ایک نیا سیاسی تنازع کھڑا ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس وقت امریکی دورے پر ہند امریکہ کے درمیان کچھ اہم معاہدوں پر گفتگو ہوئی۔ اس درمیان پی ایم مودی سے پوچھے گئے کچھ سوالات ان کے جواب میں کانگریس کو حملہ آور ہونے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ آر بی آئی نے جمعہ کو ممبئی واقع نیو انڈیا کوآپریٹو بینک میں خراب آپریشن پیمانوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر کو تحلیل کر دیا ہے۔ بینک پر کئی پابندیاں عائد کرنے کے ایک دن بعد آر بی آئی نے قدم اٹھایا ہے۔ مہاراشٹر کی مہایوتی حکومت نے بھی لو جہاد کے خلاف قانون بنانے کی طرف پیش قدمی کر دی ہے۔ مہاراشٹر ریاستی پولیس ڈائریکٹر جنرل کی قیادت میں ریاستی حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کانگریس کی منی پور یونٹی کے صدر کیشو میک چندر نے جمعہ کے روز دعویٰ کیا کہ بی جے پی کے اندر قیادت کا بحران موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ عہدے کے امیدوار عام اتفاق نہ بن پانے کے سبب ریاست میں صدر راج نافذ کرنا پڑا۔ میک چندر نے کہا کہ بی جے پی کے مرکزی لیڈران نے تشدد زدہ ریاست کی زمینی حالت کو آخرکار سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اتراکھنڈ میں نافذ ایک ساتھ سول کوڈ کے خلاف جمعیت علماء ہند کی طرف سے گزشتہ دن اتراکھنڈ ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی گئی تھی۔ آج جمعیت کی طرف سینئر وکیل کپل سبل اور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ فضیل احمد ایوبی اتراکھنڈ ہائی کورٹ کی خصوصی بینچ کے سامنے پیش۔ اس خصوصی بینچ میں چیف جسٹس جی نریندر اور جسٹس آلوک مہرا شامل ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف قابل اعتراض تبصرہ معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ کی جسٹس شیکھر یادو کے خلاف مواخذے کا عمل شروع کرنے سے قبل راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے نوٹس کو سپریم کورٹ کے جنرل سیکرٹری کے ساتھ شیئر کرنے کی ہدایت دی ہے۔ دھنکڑ نے واضح کیا ہے کہ عمل آئینی طور سے پارلیمنٹ کے ماتحت ہے۔ اس کے بعد جسٹس یادو کے خلاف لگنے والے الزامات کی جانچ کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی جا سکتی ہے۔ ممبئی کے شیواجی نگر مانکود علاقے میں رشتوں کو درہم برہم کرنے والا معاملہ سامنے۔ یہاں ایک شخص اپنی سوتیلی بیٹی کو 8 سال سے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ پاکستان کے بلوچستان علاقے میں لگاتار دھماکہ ہوتے رہتے ہیں اور آج ایک بار پھر زوردار دھماکہ ہوا جس کی زد میں ایک ٹرک آ گیا۔ اس حادثے میں کم از کم 11 افراد کے ہلاک ہونے اور 7 لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کی کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اشارہ دیا ہے۔ انہوں نے مقامی وقت کے مطابق کہا کہ اگر حماس ہفتے کو دوپہر 12 بجے تک غزہ میں قیدی بنائے گئے لوگوں کو رہا نہیں کرتا ہے تو انہیں یقین نہیں ہے کہ کیا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے حماس سے اپنی گزارش دہرائی یعنی کہ دھمکی دی۔ امریکہ میں تقریباً 10,000 سرکاری ملازمین ٹرمپ کے نرغے میں آ گئے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے معاون ایلن مسک کے ساتھ مل کر ایک ہی دن میں 9,500 سرکاری ملازمین کو نوکری سے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ملازمین سرکاری زمین کے تحفظ سے لے کر ریٹائرڈ جوانوں کی دیکھ بھال تک کے کام میں لگے ہوئے تھے۔ اطلاعات کے مطابق نوکرشاہی کو کم کرنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ نے ایک قدم اٹھایا ہے۔ امریکہ کے ایک فیڈرل کورٹ نے ایلن مسک کی کمپنی ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشینسی کے خلاف فیصلہ سنایا۔ عدالت نے مسک کی کمپنی کے افسروں کو امریکہ کے ٹریجری ڈپارٹمنٹ کی ورکنگ میں دخل دینے سے روک دیا کیونکہ اس ڈپارٹمنٹ کے پاس امریکہ کے لاکھوں لوگوں کی انتہائی حساس اور ذاتی جانکاریاں جہاں تک پہنچنے کا مسک کی کمپنی کو قانونی حق نہیں ہے۔ غزہ کی پٹی میں سینکڑوں فلسطینیوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ کے منصوبے کے خلاف احتجاج درج کیا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نسل کشی کرنے والے ظالم دہشت اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ 6 گھنٹے تک چھاپہ مار کارروائی کی ہے۔ جنین شہر میں مغربی کنارے میں اسرائیل فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں 4 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی